اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 9 محرم الحرام کے دن کا ایک بہت ہی طاقتور، مجرب اور پاورفل عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جب سے شروع ہوا ہے، ہم روزانہ کی روٹین پہ ہر دن کی فضیلت کے ساتھ آپ کو وظائف پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی طاقتور وظائف ہیں، اللہ کے ناموں کے وظائف ہیں، قرآن و حدیث کے متعلق وظائف ہیں۔ جو بندہ ان وظائف کو کر لیتا ہے وہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی تمام مرادوں کو پا لیتا ہے، دل کی حاجات کو پورا کروا لیتا ہے۔ حاجات چاہے دولت کے لیے ہو، رزق کے لیے ہو، کامیابی کے لیے ہو، عہدے کے لیے ہو، ملازمت کے لیے ہو، نوکری کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، بیرون ملک جانے کے لیے ہو، امتحان میں کامیابی کے لیے ہو، بندشوں کو ختم کرنے کے لیے ہو، یا پھر دشمنوں سے نجات پانے کے لیے ہو۔ یاد رکھیں، آج کا وظیفہ، آج کا عمل خاص طور پہ دشمنوں سے نجات پانے کے لیے ہے، ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے ہے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے ہے۔ طاقتور عمل ہے، آسان سا عمل ہے، لیکن اس کے فائدے برکات اگر آپ جان لیں تو آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے۔ جب بندہ کامیابی کی طرف جاتا ہے تو بہت سے لوگ حسد کرتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں، کچھ لوگ جانی دشمن بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ مالی دشمن بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو جانی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کے مال کو لوٹ کر، چوری ڈکیٹی کروا کے، آپ کے کاروبار کو تباہ و برباد کروا کے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو کچھ لوگ جانی اور کچھ لوگ مالی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان تمام حادثات سے بچنے کے لیے آج کا عمل بہت ہی آسان عمل ہے، لیکن اس کے فائدے برکات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ اس وظیفے کو پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے، نہ کوئی زمینی اور نہ کوئی آسمانی بلا اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا دشمن بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ وہ آ کے آپ کے پیروں میں گڑ گڑائے گا، روئے گا، معافی مانگے گا اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اللہ سے پہلے دعا کر لینی ہے کہ مولا، اس عمل کو میں جس مقصد کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، دشمنوں سے نجات دے، ظالموں کے ظلم سے نجات دے، حاسدوں کے حسد سے نجات دے۔ یاد رکھیں، محرم الحرام کے مہینے میں اگر آپ کسی کے ساتھ ناجائز کرتے ہیں، کسی کو جانی نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں، کسی سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ یاد رکھیں، محرم الحرام کے مہینے میں کسی کو بلا وجہ تنگ نہ کریں، کسی کو خون کے آنسو نہ رلائیں، کسی کو بھوکا پیاسا نہ ماریں، غریب لوگوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے اللہ کریم آپ سے راضی ہوگا، اور جو بندہ غریب لوگوں کو ستاتا ہے، رلاتا ہے، مارتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اللہ کریم اسے پھر اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے تو پھر اس کی تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ میری خاص کر کے ان بہن اور بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے اپنے گھر میں ملازم رکھے ہیں، ان سے محبت سے پیش آیا کریں، کیونکہ جب آپ ان سے غصے سے پیش آتے ہیں، انسلٹ یعنی بے عزتی کرتے ہیں، تو اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ جب بندہ غریب لوگوں کی عزت کرتا ہے، غریب لوگوں کو عزت دیتا ہے، تو اللہ کریم لوگوں میں آپ کی عزت کو بلند کر دیتا ہے، آپ کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کا احترام کریں، ادب کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ جو بندہ اللہ کی رضا حاصل کر لے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے گا، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، بلکہ کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی، کامیابیاں اس کا مقدر بن جائیں گی، اس کی سوئی ہوئی قسمت جاگ جائے گی، اور چند ہی دنوں میں آپ امیر و کبیر بن جائیں گے۔ اتنا طاقت
طاقتور، اتنا مجرب یہ عمل ہے، جو بندہ اس وظیفے کو کر لیتا ہے وہ ان تمام فوائد سے مستفید ہوتا ہے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آج کا عمل اللہ کے ناموں کا عمل ہے۔ وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے بہت اچھے نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اسماء حسنہ کے حوالے سے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 ذکر فرمائی گئی ہے، اور ان کے متعلق رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ان کو حفظ کر لے گا، یعنی ان ناموں کو زبانی یاد کر لے گا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں اور پھر اللہ کے ناموں کو شروع کر دیں۔ دیکھیں اس عمل کی برکت سے آپ کی دعائیں کیسے زمین کو چیرتی ہوئی آسمان تک جاتی ہیں، اور آسمان کو چیر کے سیدھی عرش معلیٰ پہ جاتی ہیں، اور آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ملتا ہے۔ جب آپ کی دعائیں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائیں گی، غفور الرحیم کے پاس جائیں گی، الرحمن الرحیم کے پاس جائیں گی، تو آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ نے 9 محرم الحرام والے دن 7 دانے مرچوں کے لینے ہیں، ثابت کالی مرچ کے 7 دانے آپ نے لینے ہیں۔ ان 7 دانوں پہ آپ نے 700 مرتبہ یا کہارو یا کہارو یا کہارو کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو 7 مرچوں کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، ایک مرتبہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 700 مرتبہ یا کہارو یا کہارو یا کہارو کا ورد کرنا ہے، آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور کالی مرچوں کے دانوں پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ مولا اس عمل کو میں نے ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے کیا ہے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے کیا ہے، دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ مولا مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، مولا مجھے حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنا، اپنی رحمت بری نظر کرم کے سائے تلے رکھنا، اور مولا مجھے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ مولا مجھے اتنی ترقیاں عطا فرما کہ میں تیرے دیے ہوئے میں سے غریب لوگوں کی مدد کروں۔ مولا مجھے امیر و کبیر بنا، دولت مند بنا، میرے گھر میں رزق کی ریل پھیل ہو جائے۔ مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، حسن حسین کے صدقے، یا اللہ مجھے بے بہا دولت رزق سے نواز دے اور میرے دشمن میرے خیر خواہ بن جائیں، اور مولا مجھے ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو۔ مولا میرے گھر میں اپنے نورانی فرشتوں کے جھرمٹ کو بھیج دے جو ہمارے گھروں کی حفاظت کریں، ہماری حفاظت کریں، ہماری جان و مال و بچوں کی حفاظت کریں، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے کربل کے میدان میں اپنی جانیں قربان کی ہیں اسلام کی خاطر، ان کی طرح ہمارے اندر بھی حوصلے بلند کر دے اور ہمیں بھی اسلام پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے تو آپ اس دشمن کا تصور کرتے ہوئے ان کالی مرچوں کو چولہے پہ آگ جلا کے ان میں جلا دیں۔ یعنی وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے کچن میں جانا ہے، ان 7 دانوں کو آپ نے چولہے پہ رکھنا ہے، بعد میں آپ نے چولہے پہ آگ جلا دینی ہے، اور آپ نے تب تک وہاں پہ موجود رہنا ہے، یعنی ادھر ہی کھڑے رہنا ہے جب تک مرچیں جل نہ جائیں۔ اچھے طریقے سے جب مرچیں جل جائیں تو آپ نے پھر باہر آنا ہے، اس سے پہلے آپ نے باہر نہیں آنا، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا دشمن کی دشمنی کو اسی طرح جلا دے، حاسد کے حسد کو اسی طرح ختم کر دے، اور مولا ظالموں کے ظلم کو اسی طرح ختم کر دے جس طرح یہ مرچیں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ مولا میرے دشمنوں کو، حاسدوں کو اور ظالموں کو اسی طرح راکھ کر دے، اور مولا ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اسی طرح اللہ سے دعا
کریں، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ضرور ملے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔